بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب دستور علامہ اقبال کے 2-3 اشعار کے ساتھ اس تھرڈ لائف انگلش گرامر سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے یہ 3 اشعار بڑے خوبصورت اشعار ہیں اور آپ ان کو غور سے اگر سنیں گے تو آپ کو ان کے اندر چھپے ہوئے مطالب اور معنی جو ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ضمیر لالا میں، لالا وہ جو ٹیولپ ہوتا ہے ایک پھول ہے، ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے، ضمیر لالا میں روشن چراغے آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، اور تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، دا سیکرٹ آف لائف، اور مسما سے سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اور حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے۔ بہت خوبصورت، یہ اگر آپ آخری مصرے کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر ایک بڑی زبردست سائنٹیفک تھیوری جو ہے وہ علامہ اقبال نے بیان کر دی ہے۔ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیرے۔ اگر ہم ایک چھوٹے سے ریت کے ذرے کے اندر گھس جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اٹامک پاور ہے، ساری کی ساری ایٹمی توانائی جو ہے وہ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ آج کا یہ سیشن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو ٹپیکل گرامر سیشن ہے یا گرامر کا ایک حصہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اورینٹیشن دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک دستور ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو یہ جو سیشن ہے یہ تعدیر یاد رہے، ورنہ باتیں جو ہیں وہ انسان کی یادداشت میں پیچھے چلی جاتی ہیں کہیں ڈارک روم کے اندر، اور وہاں پہ وہ انسان جو ہے وہ محو کر دیتا ہے ان میموریز کو۔ تو کبھی آپ نے اپنے زمانے کے بارے میں سوچا ہے؟ یہ جو عصر ہے، یہ جو زمانہ جس میں آج ہم کھڑے ہیں، میں اور آپ، 21ویں صدی، فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا بوم پہ ہے، الیکٹرانک میڈیا چینلز ہیں۔ ایک وقت تھا بہت پیچھے، اگر آپ چلے جائیں، ہمارے انسان تھے 2 آنکھوں والے، 2 کانوں والے، ان کے سینوں میں بھی دل دھڑکتا تھا، ان کی بھی خواہشات تھیں، ان کے بھی جذبات تھے۔ اور کائنات کی اس تاریخ میں یہ جو آدم کی تاریخ ہے، بڑی خوبصورت، بڑی دلچسپ تاریخ ہے، آدم اور حوا کی تاریخ۔ پھر پیغمبر در پیغمبر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، قومیں آتی رہیں، نسلیں آتی رہیں، کسی کسی کو عروج حاصل ہوتا رہا، کسی کسی کو زوال ملتا چلا گیا۔ قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے، اس کا ایک تعلق ہمارے آج کے انگلش گرامر سیشن کے ساتھ بھی ہے۔ اب عروج اس کا ایک اپنا فینامینن ہے، زوال کی ایک اپنی کہانی ہے، اس کا ایک اپنا دستور ہے، اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک اور آپ تک یہ کہانی جو ٹریول کرتی ہوئی آئی ہے ہمارے پاس، اس میں ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں، اس لفظ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، دیٹ از چوائس۔ یہ جو چوائس ہوتی ہے نا، انتخاب۔ زندگی ایک بہت بڑا مال ہے، جیسے آپ شاپنگ مال پہ جاتے ہیں، بہت بڑی فروٹ مارکیٹ ہے، بہت بڑی سبزی منڈی ہے، اور اس سبزی منڈی پہ آپ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ کریلے پڑے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ کدو پڑے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ کون سی سبزی ہے، کہیں ٹماٹر ہے، کہیں سبز مرچیں ہیں، کہیں دھنیا ہے، کوئی پودینہ ہے۔ اسی طریقے سے فروٹ مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں عزیر، تو وہاں پہ کہیں پہ مالٹے آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں پہ سیب نظر آتے ہیں ساتھ، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ نے ان میں سے انتخاب کرنا ہوتا ہے اپنی ضرورت کے لحاظ سے، جو آپ کی طلب ہے، جو آپ کو اس وقت ضرورت ہے، یا جتنا آپ کے پاس اس وقت بجٹ موجود ہے، یا آپ نے ایکشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ چیز میں نے لینی ہے۔ قومیں کائنات کے اس شاپنگ مال میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں، یا افراد جب اس شاپنگ مال میں نسل در نسل آگے بڑھتے ہیں تو وہ اس شاپنگ مال میں سے اپنے حصے کی کچھ چیزیں لیتے ہیں۔ جن افراد میں اور جن اقوام کے اندر جس قدر قوت ہوگی، قوت خرید ہوگی، اسی قدر وہ اپنی زندگی کے اندر انتخاب کر پاتے ہیں۔ تو جو قومیں انتخاب میں ناکام ہو جاتی ہیں، یا جن کی صلاحیت اور استعداد اور اہلیت جو ہے وہ اس طریقے سے پالش نہیں ہوتی، وہ زندگی کے اس شاپنگ مال میں سے انتخاب نہیں کر پاتی۔ ہمارا آج کا جو تھرڈ لائیو گرامر سیشن ہے، اس میں ہم نے کچھ چوائسز کرنی ہے۔ ہمارے جو پرسنل پروناؤنس تھے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے،
فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. یہ انگلش گرامر کا ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے. اس شاپنگ مال کے اندر بہت ساری آکسیلری وربز پڑی ہوئی ہیں، ہیلپنگ وربز پڑی ہوئی ہیں، وربز پڑی ہوئی ہیں. ان کو ہم نے چوز کرنا ہے، ان کی چوائس کرنی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ کون سی ہیلپنگ ورب کو چوز کرے گا، اور اس کے مطابق پھر ہمارے جو آگے سینٹنس سٹرکچرز ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں. میں اور آپ جس دور میں موجود ہیں، ہمارا ایک خاص پیٹرن ہے. اس خاص پیٹرن کے اندر کچھ چیزیں ہماری کامن ہیں. مثلا ہم جب روتے ہیں تو ہماری آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں، ہم جب ہنستے ہیں تو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلتی ہے. کیوں مطلب یہی چیزیں ساری کی ساری قوموں کے ساتھ بھی رہیں. تین چیزیں آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے، یہ جو نسل آدم ہے، اس میں تین چیزیں ہمیشہ مشترکہ رہی ہیں. انسان کو بھوک کا ڈر رہا، بھوک کہ کہیں وہ بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے. اسی سے ساری لالچ جنم لیتی ہے، ساری محرومیاں اسی سے جنم لیتی ہیں. اسی طریقے سے انسان کے اندر ایک غلبہ پا جانے کی بھی کیفیت رہی ہے ہمیشہ سے. انسان ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. انسان کے اندر ایک قدرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کے اوپر غالب آ جائے. تو یہ جو ہمارے پروناؤنس ہیں یہ بھی اسی طریقے سے غالب آنے کی کوشش کریں گے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم آگے بڑھیں گے، یہ کہانی جو ہے یہ بڑی دلچسپ ہوتی چلی جائے گی. تو قوموں نے اپنی اپنی استعداد، اہلیت اور استطاعت کے مطابق انتخاب کیا، ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی، اور جو اس دوڑ میں، اس مقابلے کے اندر کمزور پڑ گیا، اس کو زمانے نے بالکل فراموش کر دیا. ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، لیکن آج ہمیں ان کے آثار نظر آتے ہیں، آثار قدیمہ کے طور پر. ہم کہتے ہیں جی یہ مونجو دڑو ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں تہذیب ہے، یہ فلاں تہذیب ہے. کبھی وہ بھی راج کیا کرتی تھی، کبھی ان کے جو مقدر کا ستارہ تھا وہ بھی چمکتا تھا. کائنات کے اندر ایک خاص پرنسپل ہر وقت جاری رہتا ہے، ایک خاص دستور ہے. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. جو فرد، جو قوم جہاں جس جگہ وقت کے جس عہد میں اس قانون کے مطابق عمل درآمد شروع کر دے گا، وہ کامیابی کی اس منزل کی طرف سفر شروع کر دے گا. لیکن اگر انسان اس فارمولے کے بالکل برعکس چلنا شروع ہو جائے تو پھر تباہی، زوال اور یہ جو شکست ہے یہ مقدر بن جاتی ہے. تو ہم نے اپنی چوائسز کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اب ہماری چوائس جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے. اس بات کو آپ بڑے غور سے سنیے گا. اس لیکچر کے ساتھ بھی اور آپ کی زندگی کے ساتھ بھی، اسٹوڈنٹس ہوں یا فری لانسرز ہوں، کسی بھی عمر کے اسٹوڈنٹ ہوں، کسی بھی عمر کا فری لانسر ہو، اس کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کے جب یہ بات کر رہا ہوں تو جو میری تاریخ ہے، میرا جو ماضی ہے، جہاں سے گزر کے میری زندگی کا کارواں یہاں تک پہنچا ہے، میں نے یہ بات ایک نوٹ کی. ہر ادارے میں جہاں میں نے کام کیا، یہ فرد کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اور یہ قوم کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. ایک لفظ ہے، جیسے چوائس کی ہم نے بات کی تھی، ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اتفاق. انگلش میں اس کو کہتے ہیں یونٹی. اور اسی کے اینٹینم ہے، اسی کے متضاد لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اتفاقی. جب ہم متحد ہو جاتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر لیتے ہیں، اور جب ہم یونائٹڈ ہو کے چلتے ہیں ایک خاص سمت میں، جن قوموں نے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کامیابی کی منزل کی جانب سفر شروع کیا، انہوں نے راستے میں آنے والی تمام تر مشکلات اور مصائب کے اوپر قابو پا لیا. لیکن جو قومیں اور جو افراد چاکی کا شکار ہو گئے، نا اتفاقی کا شکار ہو گئے، وہ قومیں اور وہ افراد آہستہ آہستہ کائنات کی یہ جو جرنی ہے، یہ جو سفر ہے کائنات کا، اس سے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ کارواں کی صورت میں آگے بڑھے وہ منزلوں تک پہنچے، لیکن جن لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ کی، نا اتفاقی کی، وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ فری لانسرز ہیں اور آپ ایک ٹیم کی صورت میں کام نہیں کر رہے، تو عین ممکن ہے کہ بہت جلد آپ تھک جائیں، بہت جلد آپ تھک جائیں. کونجوں کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری ایک دن دیکھ رہا تھا، تو جب کوئی کونج بیمار پڑ جاتی ہے
کمزور ہو جاتی ہے، ناتما ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کا موڈ نہیں کرتا اڑنے کو، یا کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے اس کی، تو وہ جو باقی ماندہ کونجیں ہوتی ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں، کچھ اس کے سامنے آتی ہیں اڑتے ہوئے، کچھ اس کے بالکل پیچھے چلی جاتی ہیں. اس طریقے سے وہ جو مخالف ہے ہوا، باد مخالف، وہ اس کونج کے اوپر براہ راست اثر انداز نہیں ہوتی، اور وہ کافی دیر تک وہ اپنی توانائی کے ساتھ اڑتی رہتی ہے. یہ جو ہمارے شعبے ہیں، ہماری زندگی میں جو ادارے ہیں، میں نے مختلف اداروں میں کام کر کے دیکھا ہے، جن اداروں کے اندر، ٹیموں کے اندر اتفاق ہوتا ہے، یونٹی ہوتی ہے، وہ ادارے فلرش کر جاتے ہیں، ان کے اندر ایک پروگرس ہمیں نظر آتی ہے. لیکن جہاں پہ نا اتفاقی ہو جائے، وہ گھرانہ ہو، چھوٹی، سب سے چھوٹی یونٹ ہے گھرانہ، وہ کسی گھر کے اندر ناچاکی ہو، نا اتفاقی ہو، یا قوم کے اندر نا اتفاقی ہو، ناچاکی ہو، وہ قومیں بھی برباد ہو گئیں، وہ گھرانے بھی اجڑ گئے، وہ افراد بھی تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے نا اتفاقی اور ناچاکی کا انتخاب کر لیا. اسی طریقے سے ہمارے جو پروناؤنس ہوتے ہیں، ہمارے سینٹینسز کے اندر کچھ لفظ ہوتے ہیں، وہ اگر یونائٹڈ نہیں رہتے، یونائٹڈ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مربوط ہو جاتے ہیں، آپ کا ربط ہو جاتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، یہ جو قطرہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی جب آپ کسی کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، کسی نظریے کے ساتھ، کسی عقیدے کے ساتھ، آپ کسی ویژن اور مشن کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، ٹیم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکلی، سوشلی یا آئیڈیالوجیکلی، تو پھر برکت کا پہلو جو ہے اس میں نمایاں ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا اتفاق میں برکت ہے. تو برکت کے اوپر چونکہ میں نے پہلے 2 سیشن کے اندر بھی سٹریس کیا تھا، تو جب آپ ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں، ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں، تو پھر برکتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کا ہاتھ جو جماعت کے اوپر ہوتا ہے، تو فرد جو ہوتا ہے نا، فرد وہ ایک اینٹ کی طرح ہے. تو یہ جو دیوار ہے، ان اینٹوں کا، ایک اینٹ کا دوسری اینٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جب تک جڑی رہتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے اندر ایک خاص برکت پیدا ہوتی ہے. اور یہ جو دیوار کھڑی ہے، یہ اس برکت کی وجہ سے کھڑی ہے. اگر اس میں سے ایک اینٹ نکل آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اینٹ جہاں سے نکلی ہے، دوسری اینٹیں بھی وہاں سے نکل جائیں گی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. آپ نے جب آن لائن ورلڈ میں کام کرنا ہے، یا آپ اگر گروپ سٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ لوگ بہتر انداز میں اس چیز کو سمجھ سکیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے، جو لوگ مل کے پڑھتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہتر انداز میں پرفارمنس دیتے ہیں. جو فری لانسرز مل کے کام کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، میں نے دیکھا ہے ان کے اندر برکت کا پہلو. لیکن اگر آپ کسی خاص پروجیکٹ کے اوپر یا کسی خاص جگہ پہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2-3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. گاؤں میں ایک بیری ہے، اس بیری کے اوپر بہت زبردست قسم کے بیر لگے ہوئے ہیں، اور اس بیری کے بارے میں ایک دوست کو پتا چلتا ہے. اب اس کا وہاں پہ رویہ کیا ہے عزیر؟ یا تو وہ اس بیری کے اوپر اکیلا چڑھ جائے اور اکیلے کھا لے، کتنے کی کھائے گا. دوسرا رویہ یہ ہے، جو میں جس کے بارے میں سٹریس کر رہا ہوں اور آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے، وہ واپس آئے گا، اپنے دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، کزنز کو بتائے گا کہ بہت اچھی بیری ہے، اس کے اوپر بڑے مزے کے بیر ہیں. وہ سب جاتے ہیں، کوئی نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اوپر چڑھ جاتا ہے، کوئی چادر میں اکٹھا کرتا ہے، کوئی اس کے اندر سے کانٹے چنتا ہے. تو یہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے، اس ٹیم ورک کے اندر بڑی برکت ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی انرجی ہر ایک کی انویسٹ ہوتی ہے، اور آپ کی جو پروگرس ہوتی ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. چونکہ انڈیویجولز جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو نہیں تھکتی، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ ایک ذات ہے بس. باقی ہم جو انسان ہیں، ہم تھک جانے والے لوگ ہیں. ہمارے اندر ضعف ہے، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اندر ویکنس ہے. تو ہم نے اپنی چوائسز کے اندر سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ جس چیز کو چوز کرنا ہے، میں قوموں کی تاریخ کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں، جن قوموں نے اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی کی شاہراہ پہ سفر کیا، وہ قومیں بڑی دیر تک اپنی تہذیبوں کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ زمانے کے افق پہ روشن رہی، تابناک انداز میں تابندہ رہی، شادماں رہی. لیکن جن قوموں کے اندر نا اتفاقی اور ناچاکی پیدا ہو گئی، وہ قومیں آہستہ آہستہ اجڑتی چلی گئی. حسنین، یہی حال ٹیموں کا ہوتا ہے. جب ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہیں چلتی،
تو وہ اجڑ جایا کرتی ہے۔ میں نے اداروں کو ڈوبتے دیکھا ہے۔ اگر کسی ادارے کے اندر بیک بائٹنگ شروع ہو جائے، ناچاکی ہے۔ بیک بائٹنگ کا مطلب آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ ٹیم کا ایک بندہ دوسرے بندے کے بارے میں اس کی پشت کے پیچھے اس کی لیگ پولنگ کر رہا ہے، تو بیسیکلی آپ ناچاکی کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نا اتفاقی کرتے ہیں تو میں یا آپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں، اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ جائیں فری لانس پاکستان، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور کائنات میں ذات ہے جو نوٹ کر رہی ہے ہمارے ریزلٹس کو، اسی نے مرتب کرنے ہیں سارے ریزلٹس۔ تو آج کی یہ جو آج کا سیشن ہے، اس میں سے آپ نے جو پوائنٹ لینا ہے گرامر کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیم بنا کے کام ہے۔ فری لانسر جب ٹیم بنا کے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ آپ میں سے کوئی گرافک ڈیزائنر ہے، کوئی ویب ڈیزائنر ہے، کوئی پروگرامر ہوگا، کوئی اینڈرائڈ ایپلیکیشن ڈیولپر ہوگا، تو اگر چند دوستوں کا آپس میں اتفاق ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، کوئی بہت اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی بندہ بہت اچھا بول سکتا ہے، کسی کے اندر رنگوں کی پہچان ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت دی ہے کہ وہ بہترین پروگرامر بن سکتا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ میرا ایک جسم ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ دیکھتی ہیں، یہ کان ہیں، یہ سنتے ہیں۔ تو جسم کے یہ سارے کے سارے جو پارٹس آف باڈی ہیں، پارٹس آف باڈی، یہ جو اعضاء ہیں، یہ مل کے چلتے ہیں تو ایک باڈی بنتی ہے۔ میرا جو بایاں پاؤں ہے وہ کہے کہ میں نے لیفٹ سائڈ میں جانا ہے، اور میرا جو دایاں پاؤں ہے یہ کہے کہ میں نے رائٹ سائڈ جانا ہے، تو ساتھ یو کین ویل امیجن کہ کیا ہوگا، چر جائیں گی چیزیں۔ اسی طریقے سے اگر میری یہ جو دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کہے میں نے اوپر دیکھنا ہے آسمان کو اور دوسری آنکھ کہے میں نے زمین کو دیکھنا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کلابازیاں کھائیں گے، لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، چونکہ آپ کا اینگل جو ہے فوکس کرنے کا وہ خراب ہو گیا۔ ٹیموں کے اندر بھی جب ایک سمت ہوتی ہے، قوموں کے اندر بھی، افراد کے اندر بھی ایک سمت ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک انداز میں، بہتر انداز میں آگے موو کرتی ہیں۔ تو باقاعدہ اب ہم آتے ہیں اس طرف، تاکہ آپ اس چوائس کی فلسفی کو اب ہم اپلائی کریں گے اس شاپنگ مال، یہ جو گرامر کا شاپنگ مال ہے۔ تو فرسٹ پرسن پروناؤن آپ کو یاد ہوگا ساتھ کیا کیا تھے فرسٹ پرسن پروناؤن میں؟ آئی، یعنی میں فرسٹ پرسن پروناؤن ہوں، میرا آبجیکٹو تھا، اسی طریقے سے میرا ایک پوزیسو ایڈجیکٹو اور میرا ایک ایبسولوٹ پوزیسو پروناؤن تھا۔ آج ہم نے شاپنگ مال میں کچھ تھوڑی سی خریداری کرنی ہے، اور اس خریداری میں ہم نے کچھ شاپنگ مال میں سے چیزیں لینی ہے کہ کون سی چیز ہماری باسکٹ میں آئے گی، فرسٹ پرسن کی باسکٹ میں، کون سی چیز جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کی باسکٹ میں جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی چیزیں ایسی بھی ہوں جو سب کو پسند ہوں، تو پھر ہمیں اس کے لیے اپنے شیلفز کے اندر، اپنے کاؤنٹرز میں وہ مال زیادہ رکھنا پڑے گا۔ آر یو فالوئنگ می؟ ساتھ کامنٹ میں بھی دیکھیں تاکہ کوئی چیز مشکل تو نہیں ہو رہی، تاکہ میں اس کو تھوڑا سا ان چیزوں پہ آسان کروں۔ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان سب کو السلام علیکم، تمام دوستوں کو السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں نے محسوس کیا یہ تیسرا سیشن ہے، آپ لوگوں کی دلچسپی ہے۔ ایک بندہ بھی اگر دلچسپی کے ساتھ دیکھنا شروع کر دے گا تو میں یہاں کھڑا ہو کے بولنا شروع کر دوں گا، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ میں تو ساتھ کو کل کہہ رہا تھا کہ بلکہ میں بولنا شروع کرتا ہوں تو مجھے روکتا ہے کہ سر ابھی کوئی بھی نہیں آیا، آپ نے بولنا شروع کر دیا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بابا بات یہ ہے، مجھے یہ بڑا یقین ہے، میں آپ کو اپنے جسم کی ایک ایک رگ سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں سنتا، ہر وقت سنا جاتا ہے، ہمیں ہر وقت دیکھا جا رہا ہے، یہ خفیہ کیمرے جو ہیں یہ لگے ہوئے ہر وقت، ہماری آڈیو ویڈیو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کوئی نہ سنے؟ تو میں اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ میں بعض اوقات اکیلے کمرے میں بھی بولنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے اس بولے ہوئے لفظ کو، ہر لفظ کو سنا جا رہا ہے۔ تو شاپنگ مال کی طرف بڑھتے ہیں، خریداری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، تین زمانے ہیں، ایک وہ جس میں بات کر رہا ہوں، ایک وہ جس میں ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے والے سیشن میں، ایک وہ ہے انشاءاللہ جس میں ہم بات کریں گے۔ اب تینوں زمانوں کے اندر کچھ چوائسز تبدیل ہو جاتی ہیں، کچھ وہ چوائسز تھیں، انتخابات تھیں جو ماضی میں ہوئے، کچھ وہ ہیں جو ابھی ہم اس وقت کر رہے ہیں، کچھ ایسی چوائسز ہوں گی جو ہم آنے والے وقتوں میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے از، آر اور ایم۔ یہ پہلی چوائس ہے کہ کوئی لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، میں ہوں
ہم سب ہیں اور وہ ہے. تو یہ جو از, آر اور ایم کی چوائس ہے یہ کون کون کرتا ہے؟ آئی کیا کرے گا؟ یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے. آئی کی چوائس ہوگی ایم. آئی کی چوائس از نہیں ہے, آئی کی چوائس آر نہیں ہے. آئی نے جب بھی چوائس کرنی ہے اس شاپنگ مال میں سے تو وہ ایم کو کرے گا. آئی ایم اے پرسن, آئی ایم اے بوائے, آئی ایم اے مین, آئی ایم اے مسلم, آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم ہیومن بینگ. تو یہ جو آئی ہے اس آئی کے ساتھ چوائس ہوگی ایم کی. اب یہ جو آر ہے یہ کس طرح, یہ جائے گا میرے کلائنٹ کی طرف. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں کہا تھا یہ یو کی طرف بھی جائے گا, اور یہاں پہ فرسٹ پرسن میں جو ہم نے پلورل دیکھا تھا وی, یہ آر اس کی طرف بھی جائے گا. یہ آر جو ہے یہ وی کی طرف بھی جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو آر ہے یہ جائے گا دے کی طرف بھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یو آر, وی آر, دے آر. تو اس طریقے سے ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے. آئی کے ساتھ صرف ایم ہے, ایم جو ہے یہ کہیں اور نہیں جا رہا. اب یہ جو از ہے یہ جائے گا ہی کے ساتھ جو تھرڈ پرسن ہے, شی کے ساتھ جائے گا, اٹ کے ساتھ جائے گا. ہی از, شی از, اٹ از. تو شاپنگ مال میں سے انہوں نے یہ چیزیں لے لی. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور یہ پریزنٹ کا ہے, موجودہ زمانے میں شاپنگ مال کے اندر یہ چوائس ہو رہی ہے. تو وی آر, یو آر اور دے آر. ٹھیک ہو گیا؟ اب باقی جو سچویشن ہے اس کی, اگر ہم پاسٹ میں جائیں, یہ تو ہو گیا از, آر, ایم کا. اب یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں واز اور ور کی. پاسٹ میں اگر شاپنگ مال کی طرف ہم جائیں گے تو کیا کرے گی چوائس؟ یہ جو واز ہے یہ کہاں کہاں پہ آئے گا؟ آئی کے ساتھ بھی آئے گا. I was there. I was in the market. I was in my room. I was sleeping. تو یہ جو آئی ہے اس کی چوائس ہوگی واز, اور یہ جو واز ہے یہ چوائس کس کی ہوگی؟ ان کی بھی ہوگی. He was, she was اور it was. اب یہ جو ور ہے یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ جائے گا you were, we were اور they were. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے ہم نے جب آگے بڑھنا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں ہماری. چونکہ چوائس غلط ہوتی ہے, پروناؤنس کی چوائس غلط ہوتی ہے, اس لیے یہ جو ہیلپنگ وربس ہوتی ہیں, یہ جو آکسیلری وربس ہیں, اسی طریقے سے ہم نے ماڈل وربس کی طرف بھی بڑھنا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ہمارے سینٹینسز جو ہیں وہ غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ہماری چوائس ہی ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی آپ نے آئی کے ساتھ ایم ہی لگانا ہے, آئی کے ساتھ آپ نے واز لگانا ہے. یس, ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں آئی کے ساتھ ور لگتا ہے, آئی ور. یہ کنڈیشنل سینٹینسز ہوتے ہیں, یہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر ہائپوتھیٹیکل سچویشن آ جائے. آپ نے ایک ہائپوتھیسس جو ہے وہ کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ if I were a sparrow, اگر میں چڑیا ہوتا, if I were on Mars, اگر میں مریخ پر ہوتا. آکاش کی کیفیت آئے گی, ایک آپ نے مفروضہ بنا لیا تو پھر آپ وہاں پہ ور لگا سکتے ہیں. ادروائز آئی کے ساتھ آپ کا واز ہی رہے گا. یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ یس سر. آگے بڑھتے ہیں تاکہ اگلی جو ہے شاپنگ وہ ہم کر سکیں. اس کو بھی مٹا دیتے ہیں لائیو انگلش گرامر سیشن کو, چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کون سا سیشن ہے. چلیے کامنٹ میں دیکھیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن رہا کسی کو سمجھنے میں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پریزنٹ کو ہم نے دیکھ لیا, پاسٹ کو ہم نے دیکھ لیا, اب ہم جاتے ہیں فیوچر کی طرف. فیوچر میں ہے ول اور شیل. جو جدید انگلش ہے اس میں اب زیادہ تر ول ہی رہ گیا ہے, لیکن جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمیں پتا تھا کہ شیل کہاں پہ لگنا ہے اور ول کہاں پہ لگنا ہے. ابھی بھی کہیں کہیں پہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن جو جدید انگلش ہے 21ویں صدی میں اس میں شیل جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں پیچھے جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو ول جو ہے یہ ڈومینیٹ کر گیا ہے اس چیز کو. ول, انسان کی ول پاور جو ہے, تو یہ ول کہاں کہاں پہ استعمال ہوگا؟ آئی کے ساتھ اب ول بھی یوز ہو رہا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا, اور جو میرے ایج گروپ کے انہیں پتا ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے زور دینا ہوتا ہے وہاں پہ ہم آئی کے ساتھ ول یوز کرتے تھے. ادروائز آئی جو ہے وہ شیل کے ساتھ, یہ اس کی چوائس کرتا ہے شاپنگ مال میں سے کہ آئی شیل گو دیئر, میں وہاں جاؤں گا. لیکن اب یہ جو شیل ہے یہ شیل ہمیں بہت حد تک پیچھے غائب نظر آتا ہے. تو اب آئی کے ساتھ ول ہی یوز ہو رہا ہے.
موسٹ آف دا کیسز جو ہے. اسی طریقے سے وی کے ساتھ بھی ہم نے یہی کام کیا تھا, وی شیل, لیکن اب وی کے ساتھ بھی ول ہی یوز ہو رہا ہے. تو یہ اپنے اپنے ایجوکیشنل سسٹمز ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے. امریکن جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں, برٹش جو ہے وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو موسٹلی جو ہے وہ ول ہی یوز ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد یو ہے, یہ ہمارے فرسٹ پرسن آگے. اس کے بعد یو ہے, سنگولر ہو یا پلورل ہو, سیم یہی کہانی ہے ول والی. ان کی چوائس بھی کیا ہوگی, فیوچر میں یہ چوز کریں گے ول کو. اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ہی, شی اور اٹ. ہی, شی, اٹ جو ہے یہ کیا چوز کریں گے ساتھ, ول یوز کریں گے. دے کی چوائس کیا ہوگی, ول. یہ تو وہ بیسک چیزیں ہیں جو بچوں کو پتہ ہی ہیں, وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. آگے بڑھیں گے جہاں پہ مسٹیکس ہوتی ہیں, جہاں پہ بلنڈر ہوتے ہیں گرامر کے, بہت بڑے بڑے ایررز آتے ہیں, وہ اس کی اگلی سٹیج ہے. یہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ چوائس ہم نے کر لی. اب ہم آتے ہیں اگلے خاندان کی طرف کہ جب انہوں نے شاپنگ مال میں چلے جانا ہے تو اگلے کاؤنٹر سے انہوں نے کیا لینا ہے. اس کاؤنٹر کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہیں. یہ آج مارکر جو ہے یہ کچھ ضد کر رہا ہے میرے ساتھ. اچھا جی, یہ لفظ آپ نے بارہا سنے ہوں گے, یہ جو آکسیلری وربس ہیں, ہیلپنگ وربس, ماڈل وربس, اسی طریقے سے وہ چیزیں جو سپورٹ کرتی ہیں مین وربس کے ساتھ. میں نے تقریباً جب میں پڑھاتا تھا تو اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ ڈو اور ڈز کی جو کہانی ہے اس کے اندر بڑے دلچسپ مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اب شاپنگ مال کے اندر یہ بڑی مشکل, بڑی کمپلیکیٹڈ چوائس ہے. آئی جو ہے وہ کیا کرے گا, آئی کبھی بھی ڈز کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ بات ذہن میں رکھیں, آئی ڈز کو ہاتھ لگائے گا اس کو کرنٹ لگے گا. اس لیے وہ ڈز کا یہ جو آخر میں ای ایس ہے اس سے وہ پرہیز کرتا ہے اور وہ بات کرے گا آئی کے ساتھ ڈو کی, آئی ڈو. اسی طریقے سے جو آپ کا وی ہے وہ بھی چوائس کرے گا ڈو کی, وی ڈو. اسی طریقے سے جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ بھی چوائس کرے گا ڈو کی. اس کا جو تھرڈ پرسن کا پلورل ہے دے, وہ بھی چوائس کرے گا ڈو کی. تو یہ ذہن میں رکھیں, آئی ڈو, وی ڈو, یو ڈو اور دے ڈو. یہاں پہ ڈز نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ ہے ہی, یہاں پہ ہے شی. یہ جو تھرڈ پرسن کا قبیلہ تھا جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ بہت بڑا قبیلہ ہے, اس تھرڈ پرسن کی چوائس جو ہے وہ ہے ڈز. یہ بات ذہن میں رکھیں, یہاں پہ آئی, وی, یو اور دے کے ساتھ ڈو چلے گا, ہی, شی, اٹ کے ساتھ ڈز چلے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی ہی ڈز, شی ڈز, اٹ ڈز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہی کی جگہ پہ کوئی نام ہم یوز کریں, جیسے ہم کرتے ہیں سعد, تو سعد بھی ڈز ہے, سعد ڈز ڈز. سعد ڈو نہیں ہے. ٹھیک ہے عدنان, سعد جو ہے وہ ڈز ڈز ہے. اسی طریقے سے اگر ہم لکھتے ہیں عدنان تو عدنان بھی ڈز ڈز ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی لڑکی ہو, لیٹ سے کہ ہم لکھتے ہیں یہاں پہ کرن, تو کرن بھی ڈز ہے, ڈو نہیں ہے. لیکن اگر سعد اور عدنان دونوں مل کے کچھ کریں گے شاپنگ مال میں سے تو ڈو کریں گے. سعد اینڈ عدنان ول ڈو دس. وہاں پہ ڈز نہیں ہوگا چونکہ اب یہ پلورل ہو گئے. تو پلورل جو ہے یہ بھی ڈو کرتا ہے. یعنی جب ایک سے زیادہ افراد مل جائیں تو پھر وہ ڈو کریں گے. اکیلے اکیلے کریں گے تو ڈز ڈز کریں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, اکیلے اکیلے وہ ڈز ڈز کریں گے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس سے آگے کہ مزید جو ہے وہ کیا سچویشن ہے. کوئی مشکل بات تو نہیں آ رہی عدنان؟ اب ڈڈ جو ہے یہ کیا کرے گا, یہ بڑا دلچسپ چیز ہے. جتنے پروناؤنس آپ نے پڑھے فرسٹ پرسن میں, سیکنڈ پرسن میں اور تھرڈ پرسن میں, ڈڈ سب کے لیے ہے. یہ سب کے لیے مخلص ہے, سب کی. لیکن کس وقت, جب وہ پاسٹ میں ہوگی. جب شاپنگ پاسٹ میں ہوگی تو آئی کے ساتھ بھی ڈڈ ہے, وی کے ساتھ بھی ڈڈ ہے, یو کے ساتھ بھی ڈڈ, ہی کے ساتھ بھی ڈڈ, شی, اٹ, دے, ان سب کے ساتھ. عدنان کے لیے ڈڈ, سعد کے لیے ڈڈ, عزیر کے لیے ڈڈ, میرے لیے ڈڈ, ہم سب کے لیے ڈڈ. تو ڈڈ جو ہے یہ افراد کے لیے بھی ہے, فرد کے لیے بھی ہے اور قوم کے لیے بھی ڈڈ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں.
ڈیڈ جو ہے وہ اس کی سیکنڈ فارم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, میں آپ کو ٹپیکل انداز نہیں بتاؤں گا کہ فرسٹ فارم اور یہ سیکنڈ فارم ہے, یہ تھرڈ فارم ہے, یہ آپ کی پریزنٹ ہو گئی, یہ آپ کا پاسٹ پارٹیسپل ہے. اس طریقے سے یہ آگے بات بڑھ رہی ہے. پریزنٹ, پاسٹ, پاسٹ پارٹیسپل ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھنا. اس چیز کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈڈ جو ہے وہ آپ نے اسی وقت استعمال کرنا ہے جب کہیں پہ کوئی پاسٹ کی بات ہوگی, اور وہ پروناؤنس جو ہے وہ کوئی بھی پروناؤنس ہوں گے ان کے ساتھ صرف ڈڈ لگے گا. کلیئر؟ یس. اچھا, اسی طریقے سے نیکسٹ ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہیز ہیو. یہ اپنے اکثر یہاں پہ بھی مسٹیکس ہوتی ہیں. یہاں پہ ہے ہیڈ, یہاں پہ بھی ہے ہیڈ. ٹھیک ہے, اب ہیز جو ہے یہ کہاں پہ لگے گا اور ہیو کہاں پہ لگے گا؟ یہاں مسٹیکس ہوتی ہیں. آئی کہاں پہ جائے گا ساتھ؟ آئی ہیو کے ساتھ لگے گا ہمیشہ. آئی کی چوائس جو ہے وہ ہیو ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. آئی جو ہے وہ ہیو ہے, وی جو ہے یہ بھی ہیو ہے, یو جو ہے یہ بھی ہیو ہے, دے جو ہے یہ بھی ہیو ہے. آئی, وی, یو, دے سب ہیو کے ساتھ, سب کی چوائس ہیو ہوگا. ہیز کہاں پہ لگے گا؟ ہی کے ساتھ. ہی ہیز ریکارڈیڈ مائی ویڈیو. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہی, شی, اٹ ہے, ان سب کے ساتھ چلے گا ہیز. یہ ان کی چوائس ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں ساتھ لکھیں گے, یا ہم یہاں پہ علی لکھتے ہیں, یا ہم یہاں پہ طاہر لکھتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے جو بندے ہیں سنگولر, یہ سنگولر جو ہے یہ سب کی چوائس کیا ہوگی؟ ہیز. سعد ہیز ریٹن اے لیٹر. سعد ہیز ٹاکڈ ٹو ہز کلائنٹ. عدنان ہیز ڈسکسڈ دس پروجیکٹ ود دا کلائنٹ. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے یہ سینٹینسز جو ہیں, یہ میں ساتھ آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کو سینٹینس اسٹرکچر بھی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. وہاں پہ کامنٹس میں دیکھیں, ان کو مل رہی ہے ساری فیڈ ٹھیک جا رہی ہے؟ اوکے. تو اسی طریقے سے اگر سعد اور علی دونوں مل جائیں, اگر یہ دونوں مل جائیں تو ان دونوں کی چوائس کیا ہو جائے گی؟ ہیو. اگر دو فری لانسرز ہیں, ٹو فری لانسرز, یہ بات ذرا سمجھ لیں, ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں, تو ٹو فری لانسر جو ہیں ان کے لیے پھر ہم ہیو کریں گے, چونکہ وہ دو ہو گئے. سعد اینڈ علی ہیو ڈسکسڈ دا پروجیکٹ. وہاں پہ اب ہیز نہیں آئے گا چونکہ اب وہ پلورل ہو گئے. تو اس بات کو ذرا آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہیز کی چوائس کہاں پہ ہے اور ہیو کی چوائس کہاں پہ ہے. اچھا, اب آ جاتی ہے کہانی ہیڈ کی طرف. جیسے ہم نے ڈیڈ میں کہا تھا کہ ڈیڈ سب کے لیے درد مشترک ہے, یہاں جھگڑا ہی کوئی نہیں. ہیڈ کے ساتھ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو ہی ہم زمانہ ماضی میں داخل ہوتے ہیں تو آئی گٹ. میں اپنے اسٹوڈینٹس کو ٹافیاں بھی کھلایا کرتا تھا, میری جیب میں ہوتی تھی. جب زور سے یس سر کہتا تھا میں اس کو ٹافی دیتا تھا. ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے تو برداشت کریں. اچھا, اسی طریقے سے ماڈل وربز ہوتی ہیں. کین, اور یہاں پہ ہے کوڈ. یہ بھی کامن ہے. آئی سے لے کے یو تک, دے تک, سنگولر کے لیے, پلورل کے لیے آپ کا کین چلے گا. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں اور کین میں جو ہے کیا فرق ہے. چھوٹی سی ایک لائن ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اور آپ کلاس میں داخل ہوتے ہیں کمرے کے اندر, تو آپ یوز کرتے ہیں مے آئی کم ان سر. وہاں پہ آپ کین آئی کم ان سر نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مے جو ہے اس کے اندر تھوڑا ادب کا پہلو ہے, اور کین جو ہے وہ تھوڑا سا اگریسو موڈ میں چلا جاتا ہے. تو فی الحال ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم پروناؤنس کی چوائسز جو ہے ان کی شاپنگ کر رہے ہیں کہ کون سے پروناؤن نے کس چیز کے ساتھ چلنا ہے. چونکہ سینٹینس سٹرکچر کے اندر یہ بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں, یہی چیزیں ہماری ورب, مین ورب اور اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ٹھیک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے ہمیں بعد میں پرابلم آتے ہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یو کین, دے کین, وی کین, گرلز کین, بوائز کین, فری لانسرز کین, کلائنٹس کین, اور کوڈ جو ہے یہ پھر پاسٹ میں چلا جاتا ہے. اس کا پریزنٹ میں بھی ایک استعمال ہے, وہ ہم کنڈیشنل سینٹینسز جب میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوگی کسی سیشن میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کوڈ ہے یہ کہاں پہ ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو پروناؤنس جہاں تک ہیں, ایز فار ایز پروناؤنس آر کنسرنڈ,
یہ کین اور کوڈ جو ہے وہ سب کے ساتھ یوز ہوتے ہیں, اس میں کوئی اور چوائس ہمارے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے مے کا بھی ہے, مے اور مائٹ, مے اور مائٹ, آئی میں, یو میں, وی میں, دے میں, ٹھیک ہے جی. ہم سب جو ہے وہ مے سے مائٹ تک ان تمام پروناؤنس کے ساتھ چلیں گے. گاٹ اٹ؟ Yes, sir. اچھا, اسی طریقے سے ہمارے پاس ہوتا ہے شوڈ, ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مسٹ. ان سب کے ساتھ بھی پروناؤنس اسی طریقے سے چلتے ہیں. آئی مسٹ, یو مسٹ, وی مسٹ, دے مسٹ, بوائز مسٹ, گرلز مسٹ. اسی طریقے سے شوڈ ہے, اس کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا لطیف فرق ہے. مسٹ کہاں پہ یوز کرنا چاہیے اور شوڈ کہاں پہ یوز کرنا چاہیے, اس کے درمیان جو چھوٹا سا ایک فرق ہے معمولی, وہ بھی انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں کبھی آ جائے گا. پھر آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ مسٹ جو ہے یہ تھوڑا سا مورالٹیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جہاں پہ اخلاقیات زیادہ آ جاتی ہیں وہاں پہ ہم تھوڑا سا مسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں کہ شوڈ کہاں پہ یوز کرنا چاہیے اور مسٹ جو ہے وہ کہاں پہ یوز کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ایگزامپلس دوں گا. اچھا, اسی طریقے سے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بورڈ کو صاف کر لیا جائے تاکہ میدان جو ہے وہ ہمارے پاس کھل جائے. اب جو فری لانسرز کی پرابلمز ہیں, یہ آپ نے چوائسز تو کر لی, چوائسز ہم نے کر لی. اب ہمیں لیٹر لکھتے ہوئے, پرپوزل لکھتے ہوئے جو پرابلم آتی ہے, یا بولتے ہوئے ہمیں سم ٹائمز پرابلم آتی ہے. ہم کہتے ہیں یار مجھے ول شل کا پتا ہے, مجھے ہیز اور ہیو کا پتا ہے, ساتھ مجھے از آر ایم کا بھی پتا ہے, لیکن سر مجھے سمجھ نہیں آتی وہ بولتے ہوئے وہ کیا بول گئے. کلائنٹ نے آپ کو ایک ویڈیو میسج آپ کے لیے پرابلم ہو رہی ہے سمجھنے میں. ریزن کیا ہے؟ آج میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دیتا ہوں. انگلش میں ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کانٹریکشنز. کانٹریکشنز کیا ہوتا ہے لفظ صاحب؟ کانٹریکشنز. کانٹریکشن کہتے ہیں شارٹننگ کو. کسی چیز کی جو اختصاریت ہوتی ہے, جو اس کا اختصار ہوتا ہے, اس کی چھوٹی فارم, جب ہم کسی بڑی چیز کو شارٹ کرتے ہیں کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, وہ سکڑ جاتا ہے وہ چیز. تو وہ چونکہ جو صاحب زبان ہوتے ہیں, جن کی زبان ہوتی ہے, جیسے ہم جب اردو بول رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے لفظ ہیں ان کو چھوٹا کر دیتے ہیں درمیان میں, بولتے بولتے ہم کانٹریکٹ کر لیتے ہیں, سکڑ جاتے ہیں ہمارے لفظ. تو جو ہمارے ساتھ وہی زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے. گونگے دی رمز نو گونگا جانے, آپ نے یہ پنجابی میں سنا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ انگلش سپیکنگ کے اندر جو کانٹریکشنز آتی ہیں, جو انگلش سپیکر ہے وہ, یا لکھنے میں بھی بعض کا, وہ کنٹریکشن جب ہمارے پاس پہنچتی ہے انہی پروناؤنس کی اور آگزیلری وربس کی, تو ہمیں بولتے ہوئے یا سنتے ہوئے وہ سمجھ نہیں آتی. لکھے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے جی. مثلا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پوسٹرافی ڈال کے آئی اور اس کے بعد ڈبل ایل ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس کو پڑھتے ہیں I'll do this, I'll go there. آئل کا مطلب آئل جیسے ہوتا ہے نا موبل آئل, یوں سمجھ لیں اس کو, آئل یہ تیل جو ہے. تو I'll do this, you'll do this, you'll go there, you'll discuss this with me. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے یہ پوسٹرافی کے بعد اس میں سے ڈبلیو اور آئی جو مسنگ ہو گیا, یہ ہوتی ہے اس کی کانٹریکٹڈ فارم. اس وجہ سے پرابلمز آتے ہیں فری لانسرز کو سننے میں اور بعض کا لکھنے میں کہ جی لکھا ہوا تھا اس کو ہم صحیح پڑھ نہیں سکے, کیونکہ یہ کانٹریکشن ہوتی ہے, یہ مسنگ ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہاں پہ یہ مسنگ ہے, یہ ان کا سٹائل ہے. بولتے ہوئے وہ اپنی سہولت کے لیے کچھ لفظوں کو کانٹریکٹ کر دیتے ہیں, کچھ لفظوں کو مس کر دیتے ہیں. تو جب ایسا لکھا ہوا آئل, آئی ول, میرے پاس آیا ایک بندہ کہتا سر یہ آئی اور اس کے بعد ڈی ہے, یہ آئی ڈی, فیس بک کی آئی ڈی کا تو مجھے پتا ہے, یہ آئی ڈی کیا چیز ہے. اب یہاں پہ یہ جو سچویشن ہے, یہ I'd like to discuss this with you, I'd like to talk about this. اب یہ جو آئڈ ہے, آئڈ, اس کو آپ یوں پڑھ لیں الف مدہ کر کے حمزہ یہ اور ڈال, آئڈ. اب جب صرف اتنا سا لکھا ہوا ہے اور ایک بندہ تیزی سے بول رہا ہے تو لازمی بات ہے جس بندے کی پریکٹس نہیں ہے کانٹریکشنز کی, اس کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا. اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آئی کے بعد پوسٹرافی ہے اور پھر ڈی ہے, تو وہ کیا ہوگا. یا یہ ہو سکتا ہے آئی وڈ, یا یہ آئی وڈ ہو سکتا ہے ساتھ, یا یہ ہو سکتا ہے آئی ہیڈ, یہ آئی ہیڈ بھی ہو سکتا ہے, آئی ہیڈ ریٹن اے لیٹر,
मोस्टली जो है ये आई वुड के साथ यूज हो रहा होता है, आई वुड। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को भी ध्यान में रखें। चॉइस इसकी ठीक थी, चॉइस इसने ठीक की, लेकिन क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है लिहाजा आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं आई कैंट, ये आपने अक्सर सुना हो, कैन लिखा अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद टी आ जाता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कैन नॉट, कि कैन के साथ नॉट लगाना है, कैन नॉट। तो यहां पे ये जो एन और ओ है ये मिसिंग हो जाता है और यहां पे आ जाती है अपॉस्ट्रोफी। तो आई कैंट गो देयर, यू कैंट डू दिस, यू कैंट वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू कांट अंडरस्टैंड माई पेन, यू कांट अंडरस्टैंड माई कंसर्न। ये जो कैंट है, CAN अपॉस्ट्रोफी और टी, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई कैन नॉट की। इसी तरीके से डू नॉट है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डोंट। डोंट लिखा अपॉस्ट्रोफी और टी, आई डोंट। अब इससे आगे भी चले गए, जैसे वो आपने सुना होगा वाना गाना, आई वाना डू दिस, आई वाना डू दिस, आई वाना डू दैट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन से जरा हट जाती है, ये और है, ये स्लैंग में आ जाती है वो चीजें कुछ, ये स्पीकिंग स्टाइल्स हैं। इसी तरीके से एक होता है डजंट, जैसे साद ने डज किया था, तो अगर हम कहें डज नॉट, तो उस डज नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरीके से, अपॉस्ट्रोफी अगर टी है। जिन लोगों को ये आता है उनके लिए तो बहुत आसान होगा, मुझे पता है, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, फ्रीलांसर या स्टूडेंट्स, उनके लिए प्रॉब्लम होती है इसको समझना। डजंट, इसको फिर पढ़ेंगे डजंट, he doesn't like it, my client doesn't like it, that's why I'm gonna change my plan। इसी तरीके से shouldn't, ये बस समझ, you shouldn't do this। इसी तरीके से है wouldn't, would not का मतलब would not, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। did not। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये प्रोनाउंस के और ऑक्सिलरी वर्ब्स के दरमियान साथ साथ ये चलती रहती हैं, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स होंगी। इसी तरीके से यहां पे है हैजंट, HAS आ गया, N अपॉस्ट्रोफी और T, हैज नॉट। हैजंट का मतलब हैज नॉट। हैमट आएगा हैव के साथ, HAVN अपॉस्ट्रोफी और यहां पे दे दिया T, हैमट। I haven't done this, I haven't talked about this, I haven't thought about it, मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं है। ठीक हो गए। तो ये आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये शॉर्ट करके बोली जाती हैं। जैसे मैंने एक दो दफा जो एक अंग्रेज थे उनको मैंने उर्दू, चूंकि वो सीख रहे थे तो उनको मैंने उर्दू बोलते हुए सुना। वो भी जब दूसरी जुबान के तौर पर उर्दू को सीखेंगे तो वो भी हर लफ्ज को अलग अलग करके बोलने की कोशिश करेंगे। अब ये जो लफ्ज मैंने बोला करेंगे, तो आपने ये देखा कि मेरा जो करें का आखिर में एक ही आवाज थी, वो मैंने शॉर्ट कर दी, करेंगे, मैं जाऊंगा। हम इस तरीके से बोलते हैं, मैं जाऊंगा। अब ये जो नया बंदा सीखेगा वो कहेगा मैं जाऊंगा, वो पूरी आवाज निकालने की कोशिश करेगा। ये फर्क को समझे आप। ये फ्रीलांसर्स के लिए भी है कि जब हम अपनी जबान में बात करते हैं तो हम बहुत सारी जगहों पे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगले बंदे को समझ आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जहां पे प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है वो यही चीज है, वो भी अपने कुछ लफ्ज जो है उनको मिस कर जाते हैं। कुछ लफ्जों को वो बोलते ही नहीं, प्रोनाउंस बाज़ वो इस्तेमाल ही नहीं करते। विल बी डन, विल बी टेकन केयर ऑफ, नो वरीज, विल डू दैट। अब विल डू दैट का मतलब आई विल डू दैट, मैं करूंगा। लेकिन चूंकि आप लिख रहे हैं लिहाजा आप आई को यूज ही नहीं करते। ये मॉडर्न है बिल्कुल। जब आपने प्रपोजल्स लिखने होते हैं, कोई जॉब आई है पे फाइवर पे और आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो फिर वहां पे आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज करनी है। ये प्रोफेशनल है, इसको आप ये ना समझ लीजिए ये पर्सनल स्टाइल है। इसको ईमेल ने बकायदा अप्रूव किया हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये बड़ी जबरदस्त होती हैं, इसको आप समझ लें। अब तो ये आपको जो PHP वाले हैं, प्रोग्रामिंग वाले, उनको पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस वहां पे भी होने नजर आती हैं। क्यों उज़ार जावास्क्रिप्ट में भी है कॉन्ट्रैक्शन? yes, इसका है प्रोसीजर। ओके, इसका मतलब यह है कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको आपने ज़हन में रखना है। तो टाइम मुझे बता दें ताकि मुझे अंदाजा हो। 52 मिनट। ठीक हो गया जी।
اتنا ہی کافی ہے چونکہ ابھی چائے کا بھی وقت ہو گیا ہے. آج آپ کو جو سفر کروایا تھا میں نے، میرے ذہن میں صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی چوائسز کو سمجھ لیں، اور شاپنگ مال سے، یہ جو زندگی کی شاپنگ مال ہے اور جو گرامر کی شاپنگ مال ہے، اس کے اندر سے ہم نے جس پروناؤن کے ساتھ جو چیز لگنی چاہیے اسی کو لگائیں، اور زندگی میں افراد کو اور قوموں کو اسی طریقے سے اپنے حصے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. میں اور آپ یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے یا دیکھیں گے، ہم سب اپنی اپنی چوائسز کے ساتھ زندگی کے سفر میں اپنے اپنے حصے کی کہانیاں لکھتے ہیں. یا ہم ناکام ہونا شروع کر دیتے ہیں یا ہم کامیاب ہونا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ سماجیات کا مطالعہ کریں، تو جن قوموں نے اور جن افراد نے اتفاق و اتحاد کا انتخاب کیا، جن کی چوائس اتفاق تھا، وہ قومیں بھی ترقی کر گئیں، وہ افراد بھی ترقی کر گئے، اور وہ ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ فلرش کر گئے، بہت زیادہ پروگرس کر گئے. جن گھروں میں، جن قوموں کے اندر، جس سماج کے اندر جس قدر نا اتفاقی اور ناچاکی آتی چلی گئی، اسی قدر وہ قوم، وہ افراد، وہ گھرانے اور وہ سماج جو ہے وہ برباد ہوتا چلا گیا. وہ قسطوں میں زوال پذیری کے عمل کا شکار ہو گیا. تو قومیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، قومیں بھی اجڑ جایا کرتی ہیں. تو آج اس سیشن کا جو گرامر کے ساتھ پیرالل میسیجز تھے، وہ میسج یہ تھا کہ آپ نے ٹیم بنا کے کام کرنا ہے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں. جب آپ ٹیم بنا کے کام شروع کریں گے، آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. میں نے دیکھا ہے، ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں. یہ جو میرے ساتھ یہاں پہ میرے برخورداران ہیں، میں اپنی فیملی میں بھی یہی چیزیں بتاتا ہوں، میں نے اپنے کزنز کو بھی یہی چیزیں بتائی ہیں. جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں پروفیشنل لائف میں بھی، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے پیچھے اپلائی کیا ہوا اپنی لائف میں. جن اداروں کے اندر یونٹی تھی، جن اداروں نے جس قدر بیک بائٹنگ کو، لیگ پولنگ کو کنٹرول کر لیا، وہ اسی طریقے سے کامیابی کے اس منظر نامے کے اوپر ان کا ایک حصہ جو ہے وہ ہمیں غالب طور پر نظر آتا ہے. لیکن اگر اداروں کے اندر بیک بائٹنگ شروع ہو جائے، جو اٹھ کے جائے اس کے بارے میں باتیں شروع ہو جائیں، یا آپ منہ پہ کچھ ہوں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوں، تو پھر آپ بے برکتی کا شکار ہو جائیں گے. اور جب بے برکتی آئے گی ساتھ، تو پھر آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، آپ کنواں کھود لیں، اس میں سے تیل نہیں نکلے گا، پانی نہیں نکلے گا. اور اگر پانی نکلے گا تو اس کے اندر سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا کیمیکل شامل ہو جائے گا کہ آپ کی ساری محنت رائے گاں چلی جائے گی. تو علامہ اقبال نے یہ جو شروع میں اشعار میں نے پڑھے تھے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، یہ میں اس کائنات کا ایک چھوٹا سا یونٹ ہوں، آپ اس کائنات کے ایک چھوٹے سے یونٹ ہیں. میرے اور آپ کے من کے اندر جو پیٹرن ہے وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے عدل کا یہی تقاضا تھا کہ وہ ہر انسان کو ایکول لیول پہ ذہانت بھی دیں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے کہ فلاں قوم کو تو اتنا ذہن دیا، فلاں شخص کو تو اتنا دیا اور مجھے نہیں دیا. تو یہ جو دنیا میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، یہ انہی فارمولوں پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یا ان فارمولوں پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے. یہ جو آپ کا اتفاق ہے، یہ جو آپ کے اندر پیشن ہوتا ہے، یہ آپ کو آگے بڑھنے میں، آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. تو آپ نے آج سے یہ ذہن بنا لیں، یہ تجربہ کر کے دیکھیں. اگلا مہینہ آپ کے ساتھ آپ کے کزن ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یونٹی کر لیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیم بنا کے کام کریں. آپ بھائی ہیں، آپ ایک کارواں ہیں، آپ ایک فیملی ہیں، آپ اپنے کزنز کے ساتھ مل کے کام شروع کریں، آپ آگے بڑھیں. یہ جو ایک مشہور ہو گیا ہوا ہے کہ جی ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے نہیں چلا جا سکتا، میں اس کے تھوڑا سا اگینسٹ چلتا ہوں. یونٹی میں، اتفاق و اتحاد میں بڑی برکت ہے. اسی طریقے سے کرتے جائیں. فرض کر لیں، ایک چھوٹی سی مثال ضمن آگے ذہن میں، مریخ سے اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، ایلینز ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں عدنان، تو ہم سارے زمین والے متحد ہو کے ان ایلینز کے خلاف ریٹیلیٹ کریں گے، فائٹ بیک کریں گے. کیوں کریں گے ساتھ ہم ایسا؟ چونکہ زمین ہمارا سانجا پلانٹ ہے اور وہ ہمارا سانجا دشمن ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم چھوٹے 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 سیگمنٹس کے اندر اسی طریقے سے یونائٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یونائٹڈ وی اسٹینڈ اور ڈیوائیڈڈ وی فال. تو ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. ٹیم بنا کے کام کریں، آپ کو فری لانسنگ کا مزہ آئے گا. ٹیمز کی صورت میں، گروپس کی صورت میں پڑھا کریں، ڈسکس کیا کریں. کسی میں کوئی ٹینٹ ہے، کسی میں کوئی ہے، تو کیمسٹری، فزکس، بایو، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے. بہت ساری دعائیں. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے جہاں رہیں آپ.
آپ سکون کے ساتھ رہیں، سکھ کے ساتھ رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.